روح جو ہے وہ انسان نے سمجھنی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. کیا منہ بند کر دینا، کھانے پینے سے رک جانا، شہوت سے رک جانا، اس بات کا نام روزہ ہے. دیگر معاملات اسی طرح چلتے رہیں، نہ ہماری نمازیں پوری ہوں، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری زبان اچھی نہ ہو، ہم ہر بندہ ہم سے تنگ ہو، یا ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ہم ڈنڈی ماری جا رہے ہیں، روزے بھی رکھی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. آج ایک جگہ میں بیٹھے تھے، میرے ساتھ ڈاکٹر یاسین صاحب بیٹھے تھے، وہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے. حدیث مبارکہ کا حوالہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ، اے بندے تو عبادت کرتا کرتا تھک جائے گا، میں نے تو نہیں تھکنا. بندہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، رب تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے نا. تو عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے نا. یہ تو نہ ہو کہ بندہ روزے دار ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے اسی طرح کینچی کی طرح چل رہی ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، ان میں فرق نہیں آیا، اسی طرح ہی دھوکہ چل رہا ہے، اسی طرح ہی ملاوٹ چل رہی ہے. تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم روزے رکھیں گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی. اس کی شانیں ویسے ہی وسیع ہیں، اس کی شانیں بہت بڑی ہیں. وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اللہ نے فرمایا نبی لوگوں کو بتا دے میری شان یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے سمندر یہ سیاہی بن جائے، اور یہ سارے دنیا کے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، پھر اللہ کی تعریف لکھنا ہر بندہ شروع ہو جائے. اللہ نے فرمایا نبی، یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت کا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اللہ نے فرمایا نبی، وہ سمندر جو سیاہی بنے، وہ درخت جو کلمے بنے، وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اس رب کی بارگاہ میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، اسے ہمارے یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر آپ سمجھ سکے تو میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ رب کو روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. وہ رب محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. اسے ہم روزے نہیں رکھیں گے، اس کی خدائی اسی طرح چلتی رہے گی. اب ہمیں ضرورت ہے کہ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے تبدیل کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کا شعب الایمان میں یہ حدیث ملتی ہے، حضور نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار اگر خاموش بھی بیٹھا رہے پھر بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا جو بھی بندہ کرتا ہے روزے کی حالت میں اللہ قبول کرتا ہے، اور عمل بھی مقبول ہوتا ہے. جو بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں جو یاد رکھنے والی ہیں. جس طرح حضور نے فرمایا بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں 4 کاموں کی کثرت کرو، 4 کاموں کی بہکی. اور مسند احمد میں ابن خزیمہ میں یہ حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے. حضور نے فرمایا 4 کاموں کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں کرو. بھلا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو تم نے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. 2 باتیں حضور نے فرمایا یہ ہے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ کی تم نے کثرت کرنی ہے، اور استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو 4 باتیں حضور نے فرمایا تم نے 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے. ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ایک استغفار پڑھو، استغفر اللہ. اور پھر فرمایا 2 باتیں یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت مانگو، رب سے جنت مانگو، اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 باتیں تم نے کرنی ہے زیادہ. ویسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو مرضی ہے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا. لیکن خصوصی طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفار کرو، جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو. کیونکہ ہمارے نیک اعمال اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کسی معاملے میں پھنس جائیں
تو ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے، پھر بندہ پھنس سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کا فضل، اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت بات فرمائی کہ روزہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام میں جو ظاہراً ہمیں لگتی ہیں شاید کہ وہ ہمارے لیے شاید نقصان ہو، جس طرح مسند احمد کی حدیث ہے 2285 پہ، اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ ایک عربی کی کتاب ہے حدیث کی، اس کی بھی حدیث ہے 2092 نمبر پہ۔ دونوں حدیثوں کا آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے دنیاوی حوالے سے کہ ایک چیز ہمارے لیے نقصان ہے، جس طرح صدقے کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم صدقہ کرو، میرے راستے میں پیسے دو، میرے راستے میں مال دو، میں تمہارے رزق میں برکتیں عطا کروں گا، زیادہ دوں گا۔ اب ظاہراً ایک بندہ 1000، 2000، 10,000، 40,000، 50 لاکھ جتنا بھی دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، ظاہراً تو اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں دیتے ہیں، دنیا داری کی ہم بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ شاید اس سے ہمیں نقصان ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی ہے نا، ہماری سوچ کے مطابق تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن رب رسول کی بات میں کبھی نقصان ہو سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اب روزہ ہے، ظاہراً ہمیں شاید یہ لگے جہاد ہے، ظاہراً ہمیں لگے کہ ہم جہاد پہ جائیں گے، مارے جائیں گے، روزہ رکھیں گے شاید کمزور ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اغزو تغنمو تغتنمو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جہاد کرو، اللہ تمہیں غنیمت عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا، تمہاری دولت بڑھے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صومو تصحو، تم روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری صحت کو بحال کر دے گا۔ ایک تو فرض ہے نا، ایک ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صومو تصحو، تمہیں اللہ صحت عطا فرما دے گا، اور فرمایا سافرو تستغنو، ہجرت کرو، سفر کرو، اگر مال کی تنگی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ چلے جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، تم سفر کرو گے، ہجرت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ روزہ اور قرآن جو ہے نا، مسند احمد شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6626 نمبر پہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں مسلمان کی شفاعت کریں گے، سفارش۔ نفسی کا جب عالم ہوگا نا کہ ماں بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، بچوں کو ماں کا پتہ نہیں ہے، باپ، یہ جتنے قریبی رشتے ہیں، پچھلے جمعے پہ شاید ہم نے عرض کیا کہ قریبی رشتے ماں کسی کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ چاہے جانور کی ہو، پرندے کی ہو، ہم نے عرض کیا تھا۔ لیکن ایسا دن بھی آئے گا کہ اس کی ہیبت اتنی ہوگی، اس کا ڈر اتنا ہوگا، خوف اتنا ہوگا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آیت الکرسی کا حصہ جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کی سفارش کرے، وہاں کسی کی نہیں چلنی۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کی رب کے سامنے سفارش کریں گے۔ اور کیا کہیں گے؟ یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی منہ، یا اللہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، شہوت کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمانا۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی قال فیشفعان، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن آئے گا، یا اللہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ راتوں کو قرآن سنتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا، رات کا جب وقت ہوتا تھا یہ نوافل ادا کرتا تھا، یہ تراویح کی صورت میں مجھے سنتا رہا، پڑھتا رہا، یہ اس کے علاوہ تلاوت کرتا رہا، لوگ سوئے ہوتے تھے، یا اللہ یہ میری تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یا اللہ آج اگر یہ پکڑا گیا ہے، اس کے گناہ ہیں، فشفعنی فی، میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔